اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر کرنا ہے علاء الدین خلجی کا معاشی نظام۔ علاء الدین خلجی جو تھا اس نے معاشی نظام جو ہے معیشت کو چلانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ اصلاحات کی، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو معاشی نظام کے اندر اس نے اصلاحات نافذ کی۔ کیا کیا جی؟ اصلاحات جو ہے اس نے نافذ کی ہیں، اور اس میں اصلاحات کے دوران اس کو جو فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو سب سے پہلے چیز ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہو گئیں؟ سستی ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، چیزیں سستی ہو گئیں، ان کے جو قیمتیں تھیں وہ کم ہو گئیں اور چیزیں جو ہے وہ سستی ہو گئیں۔ اور دوسری یہ بہترین چیز ہوئی کہ منڈیوں میں جو ہے وہ چیزیں زیادہ آنی شروع ہوئیں، ٹھیک ہے جی، کم نہیں ہوئی بلکہ منڈیوں میں اشیاء کی مقدار میں اضافہ، منڈیوں کے اندر جو اشیاء تھیں ان کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا اور چیزیں جو ہے وہ سستی بھی ہو گئیں۔ اور یہ اس طرح کی ایک منفرد قسم کی جو ہے وہ اصلاحات تھیں، ان کے ذرا ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے تیسری جو آپ اس کی جو خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ منفرد اصلاحات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ راشن بندی نظام، راشن بندی کا نظام، یہ پہلا جو ہے وہ مسلم حکمران تھا جس نے راشن بندی انتظام جو ہے وہ نظام متعارف کرایا، اور اس نظام کے اندر جو ہے اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس میں نہ کسی چیز کی کمی ہوئی اور نہ ہی کسی چیز میں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی راشن بندی کا جو نظام تھا اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پہلا مسلم حکمران ہے جس نے یہ نظام لانچ کیا اور اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی، نہ کسی چیز کی کمی ہوئی اور نہ ہی جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اسی معاشی راشن بندی کے نظام پر اس کو ماہر جو ہے وہ معاشیات کا خطاب ملا، معاشیات کا خطاب، اس کو ماہر معاشیات کا خطاب اسی راشن بندی نظام پہ ملا۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے جی اس میں وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو وہ ہے مالیہ نظام میں بہتری، ٹھیک ہے جی۔ مالیہ نظام کے اندر جو بہتری آئی، جو ٹیکسیشن کے جو معاملہ تھا اس میں وہ کس طریقے سے اس نے بہتری لائی، تو سب سے پہلے آمدنی بڑھانے کے لیے اس نے یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ آمدنی بڑھانا، ٹھیک ہے جی۔ آمدنی بڑھانے کے لیے جو اس نے مالیہ نظام کے اندر جو اصلاحات نافذ کیں، سب سے پہلا جو اس نے کام کیا اس نے ٹیکس وصول کیے، ٹھیک ہے جی، ٹیکس وصول کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے، اگر اشیاء کی زیادہ قیمتوں پر، یعنی زیادہ قیمتیں وصول کرنے پر جو ہے وہ سخت سزائیں اس نے مقرر کی۔ تو ٹیکس وصول کیا، کیونکہ تاکہ ٹیکس وصول کر لیا گیا تو اب مہنگائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو اگر زیادہ قیمتیں وصول کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے اوپر سخت سزائیں جو اس نے مقرر کر دیں گے، ان کو سخت سزا دی جائے گی جو زیادہ قیمتیں وصول کریں گے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز کہ ضروریات جو ہے وہ ان کو مکمل کرنا، ان کو پورا کرنا، ضروریات کی جو چیزیں ضرورت ہے ان کی کمی نہ ہو، اس بات کا اس نے خیال رکھا۔ اب تیسری جو چیز ہے منڈیوں کی جو نگرانی ہے، منڈیوں کی نگرانی کے حوالے سے اس نے جو کام کیا، منڈیوں کی نگرانی، یہاں پر اس نے ایک خفیہ پولیس بنائی، علاء الدین خلجی نے خفیہ پولیس۔ اب خفیہ پولیس کا یہ کام تھا کہ منڈیوں کے اندر جا کر، ٹھیک ہے، چیزوں کو دیکھنا، ان کی قیمتوں میں اضافہ تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ذمہ تھا۔ ناپ تول کے اندر اگر کوئی کمی بیشی کر رہا ہے وہ بتانا، ٹھیک ہے، اور دکان کے اندر جو ہے وہ قیمت
ہر چیز کی جو ہے وہ ایک لسٹ آویزاں ہونی چاہیے. یہ چیزیں ان کی یہ 3 چیزیں مین تھیں. خفیہ پولیس کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی وغیرہ، ٹھیک ہے، اور گڑبڑ، اور اس کے اندر قیمتیں جو ہے آویزاں ہر دکان پہ ہونی چاہیے. اور اگر ناپ تول کے اندر کمی محسوس ہوئی، گڑبڑ کی گئی، تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ سخت سزائیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے جی، سختی سے برتا جائے گا. اور قیمتیں جو شخص آویزاں نہیں کرے گا اس پہ بھی سختی سے برتا جائے گا، کیونکہ قیمتیں سامنے لگی ہوئی ہیں، تو جو گاہک ہے وہ آ کے قیمت دیکھ کر جو ہے وہ چیزیں لے سکتا ہے. اس کے بعد جو وسائل میں اضافہ، وسائل میں اضافہ. اب کیا ہوا جی کہ اس نے ایک کام کیا کہ وسائل میں اضافہ کرنا، وسائل میں اضافہ کرنا. اس نے تنخواہیں بڑھا دیں، تنخواہ بڑھا دی. سب سے پہلا کام اس نے جو کیا، تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، وسائل میں اضافہ کر دیا. اور عمرا، وسائل میں اضافہ. اگلی جو چیز ہے، عمرا سے جاگیروں کو واپس لے کر، ٹھیک ہے، جاگیروں کی جگہ کیا ہوا؟ تنخواہیں مقرر. تنخواہیں مقرر کر دیں کہ جاگیریں نہیں بلکہ آپ کو کیا دی جائے گی؟ تنخواہ دی جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ کام اس نے کیے. تو واقعی میں اس کو جو ہے وہ ایک عظیم بادشاہ ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے جس نے یہ نظام لانچ کیا. تو اس کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس کو ذرا ہم ریوائز کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا علاء الدین خلجی کا معاشی نظام. علاء الدین خلجی نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو نظام لانچ کیا، ایک سب سے پہلے اس نے اصلاحات جو کیں، اس کی وجہ سے وہ کامیابی اس کو حاصل ہوئی. چیزیں سستی ہو گئیں، منڈیوں میں اشیاء کی مقدار جو ہے وہ بڑھنے لگی، اور منفرد اصلاحات یہ تھیں جس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی. سب سے پہلے راشن بندی کا نظام. یہ پہلا مسلم حکمران تھا جس نے راشن بندی کا نظام جو ہے وہ متعارف کرایا. اور اس میں کیا ہوا کہ نہ ہی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور نہ ہی جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہوئیں، اور نہ ہی ان کی کمی مارکیٹ کے اندر آئی، بلکہ وہ وافر مقدار میں چیزیں آتی بھی رہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ماہر معاشیات کا خطاب دیا گیا. اس کے بعد مالیہ کے نظام ہے، اس میں بہتری لانے کے لیے، آمدنی کو بڑھانے کے لیے یہ جو ہے وہ مالی کے نظام کو بہتر کرنے کا سوچا. تو سب سے پہلے انہوں نے ٹیکس وصول کیے، اور زیادہ قیمتیں وصول کرنے والے جو لوگ تھے ان کو سخت سزائیں دیں. اس کے بعد ضروریات جو تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی. منڈیوں کی نگرانی میں پولیس، خفیہ پولیس کو چھوڑا، اور وہاں پر ان کا جو کام تھا کہ دیکھنا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ ہو، اگر کوئی کمی کرتا ہے تو اس کو سخت سزائیں دی جائیں، اور قیمتیں جو ہے وہ آویزاں کی جائیں. وسائل میں اضافہ کیا، اور تنخواہیں لوگوں کی بڑھائیں، اور عمرا سے جاگیروں کی بجائے ان کو تنخواہیں دینے کا سوچا. تو یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر. اور ہندوستان کے اندر اس کو ایک عظیم بادشاہ کہا جاتا ہے، عظیم بادشاہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آپ کا لیکچر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.